صحافیہ افغانیہ کے شعبہ عالیہ اور تحفیظ کے ناظم تعلیمات حضرت مولانا مفتی معراج احمد صاحب تشریف لائیں اور شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ اور ان کی خدمات پر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی علیہ رحمہ، جن کو دنیا شیخ الہند کے نام سے جانتی ہے، ان کی شخصیت اور ان کی تحریک رشک مال یا تحریک شیخ الہند کے بارے میں مجھ سے کچھ کہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، حقیقت یہ ہے کہ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کے سامنے اپنے بزرگوں کی وراثت تھی، دنیا میں حکمرانی اور سیادت اور قیادت کی تاریخ تھی، اور انہوں نے اپنے کانوں سے سنا تھا اور اپنی آنکھوں سے وہ حالات دیکھے تھے جو انگریزوں کے آنے کے بعد اس ملک میں پیدا ہوئے تھے، اور ذلت اور توہین کہ جس مرحلے سے مسلمان اور ہندوستان کے عوام گزر رہے تھے۔ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ مکمل ایک عالم دین تھے، مدرسے سے وابستہ انسان تھے۔ مدرسے میں ان کی تعلیم ہوئی۔ سن 1851 میں آپ کی ولادت ہے، 1920 آپ کا تاریخ وفات ہے، سن وفات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے 1915 تک، یعنی تقریباً 65 سالہ زندگی آپ نے مدرسے سے باہر نہیں گزاری۔ مدرسے کی چہار دیواری میں رہے، طلبہ کو اسباق پڑھاتے رہے۔ اسباق بھی اس طرح سے کہ فجر سے پہلے شروع کرتے اور عشاء کے بعد تک جاری رکھتے۔ مکمل طور پر اپنے آپ کو تعلیم و تعلم میں گم کر کے رکھا۔ ان حالات میں ایک ایسا انسان ایک ایسی تحریک کے بارے میں سوچے جو صرف ہندوستان نہیں، پوری دنیا میں انگریزوں کی بساط الٹ کر رکھ دے، یہ سوچ کے حیرت ہوتی ہے۔ مولانا نے یہ سوچا کہ اگر ہم صرف ہندوستان میں لڑتے ہیں، علماء کو لے کر کے، طلباء کو لے کر کے، عوام کو لے کر کے، تو ہماری جہادی کوششوں کی ناکامی ہمارے سامنے ہے۔ سن 1857 کا جہاد ہو یا تحریک سید احمد شہید ہو، مارکے بالا کوٹ 1831 والی، یا اس سے پہلے کی کوششیں ہوں، ان ساری کوششوں کی ناکامی کا مشاہدہ حضرت کر چکے ہیں۔ تو آپ نے ایک پلان تیار کیا۔ آپ نے سوچا کہ میرے شاگرد اور دارالعلوم دیوبند سے فیض یافتہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، خصوصاً افغانستان میں، سندھ کے علاقے میں، ایران کے علاقے میں، اور افغانستان کے علاوہ جو ماورا النہر کا علاقہ ہے، یہاں پر بڑی تعداد میں فضلائے دارالعلوم موجود۔ تو کیوں نہ ان کی مدد سے ایک عالمگیر تحریک پیدا کی جائے اور ایک عالمگیر انقلاب کی کوشش کی جائے۔ اس کے لیے حضرت نے سن 1915 میں اپنے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی کو حکم دیا کہ تم افغانستان چلے جاؤ، وہاں کام کرنا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی کہتے ہیں کہ مجھے حضرت نے افغانستان کے لیے کہہ دیا اور پلان کچھ نہیں بتایا کہ مجھے وہاں جا کے کرنا کیا ہے۔ میں حیران تھا، مگر حکم پہ عمل کرنا تھا، اس لیے میں افغانستان پہنچا اور بڑی مشقتوں کے بعد پہنچا، بچتا بچاتا پہنچا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پہنچا تو وہ 15 اگست 1915 کی تاریخ تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ میں سفر پورا کر کے یہاں پہنچ گیا، اور وہاں جا کر کے جو میں نے مشاہدہ کیا وہ زمین تیار تھی۔ تقریباً 5000 علماء اور اس سے بھی زیادہ لوگ مجھے ویلکم کرنے کے لیے، میرا استقبال کرنے کے لیے تیار تھے، جو سارے کے سارے حضرت شیخ الہند کے یا ان کے اساتذہ کے پروردہ۔ اس طرح سے ہم نے وہاں کام شروع کیا۔
ہم نے وہاں ایک عارضی حکومت قائم کی. اس عارضی حکومت کا وزیر اعظم مہاراجا مہندر پرتاپ سنگھ کو بنایا گیا اور ایک بڑا عہدہ مولانا برکت اللہ صاحب بھوپالی کو دیا گیا اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کو خود تھے ہی. تو یہ ایک جلا وطن حکومت تھی جو وہاں قائم کی گئی. پلان یہ تھا کہ رابطے قائم کیے جائیں ایران سے, افغانستان کی حکومت سے اور ترکی کی حکومت سے, اور اس کے لیے دنیا کی دیگر حکومتوں کا بھی تعاون حاصل کیا جائے. چنانچہ ایک وقت بھیجا گیا رشیا, روس, ایک بھیجا گیا جاپان اور ایک وقت ترکی حکومت کے یہاں بھیجا گیا. عجیب بات یہ ہے کہ جو وقت جاپان بھیجا گیا ان میں اس کے رکن میں ایک فرد تھے, ارکان میں ایک فرد تھے ڈاکٹر متھورا سنگھ. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ تحریک مکمل طور پر ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ چلائی جا رہی ہے. 7 سال افغانستان میں گزارنے کے بعد اور جلا وطن حکومت کی تشکیل دینے کے بعد مولانا عبید اللہ سندھی نے چند خطوط لکھے. 3 کی تعداد آتی ہے اور تینوں خطوط آپ نے ریشمی کپڑوں پر خوشخط تحریر فرمائے. اس میں سے ایک خط اس وقت کے صوبہ سرحد میں دیا جانا تھا اور 2 خطوط حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کے یہاں حجاز میں پہنچنا تھا. مگر قبل اس کے یہ خطوط اپنے مقام پر پہنچ سکے یہ جاسوسی اور مخبری کی نظر ہو گئے اور وہ انگریزوں کی نظر میں آ گئے اور یہیں سے انہوں نے تفتیش شروع کر دی اور اسی کے نتیجے میں حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کو گرفتار کیا گیا. آپ کے ساتھ 4 مزید علماء نے گرفتاری دی جو حضرت کے شاگرد تھے. حضرت نے ان سے کہا کہ جرم تو میرے خلاف ہے, الزام تو میرے خلاف ہے, جرم میرا ہے, آپ حضرات میرے ساتھ کیوں چلتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت جب تک جان میں جان ہے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. آپ جیل میں رہیں, قید خانے میں رہیں, جلا وطن رہیں, جہاں بھی رہیں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. تو حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کی جو تحریک تھی وہ اتنی ہماگیر تحریک تھی, ایسی شاندار تحریک تھی کہ اگر وہ پایۂ تکمیل کو پہنچتی, اپنے انجام کو پہنچتی تو شاید آج ہندوستان نہیں دنیا کی تاریخ کا نقشہ بدلا ہوا ہوگا. مولانا ترکی اور ایران اور افغانستان ان تینوں ممالک ان کی افواج کو لے کر کے اور اپنے مجاہدین اور رضاکاروں کو لے کر کے اور اندرون ہند اپنے مجاہدین کو لے کر کے بیک وقت انگریزوں پر ایسا زوردار اور فیصلہ کن حملہ کرنا چاہتے تھے کہ اس کے نتیجے میں سبب کے درجے میں انگریز کو تو اسی دم اپنا بوریا بستر یہاں سے سمیٹنا پڑتا. لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو, قضا اور قدر کو کچھ اور منظور تھا. یہ تحریک اپنے بالکل ابتدائی مرحلوں میں اس کا راز فاش ہو گیا, حقوق پکڑے گئے اور حضرت کی گرفتاری ہوئی. اس تحریک سے وابستہ جو لوگ تھے ان کو گرفتار کیا گیا, پابند سلاسل کیا گیا اور اس طرح سے یہ تحریک اپنے انجام کو پہنچی. اللہ تعالیٰ کی اکابرین کو اور اس تحریک سے وابستہ افراد کو ان کے شایان شان